السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ کوئی بھی نیکی کا کام کرنا یقیناً بڑی سعادت ہے، لیکن اگر وہی کام دوسروں سے پہلے کرنے کی کوشش کی جائے، نیکی کے کاموں میں مسابقت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، تو یقیناً عمل اور زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ نیکی کے کام میں پہل کرنا اس چیز کی کئی مقامات پر ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کا ارشاد ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ وہ لوگ جو نیکی میں دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ رب العزت کے مقرب بندے ہیں۔ فی جنات النعیم، اور قیامت کے دن وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ سورۃ توبہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے مہاجرین، انصار اور ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اللہ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جس میں نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی عظیم کامیابی ہے۔ تو گویا کہ یہاں بھی انصار اور مہاجرین میں سے نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والوں کی تعریف کی گئی، اور وہ خوش نصیب جنہوں نے اس نیکی کے کام میں سبقت لے جانے میں صحابہ کرام کی پیروی کی، اور انعام کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ دو شخص ایک ہی کام کریں تو دونوں کا ثواب ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ ایک وہ ہوتا ہے جو اس کام کو پہلے مرحلے میں کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو دوسرے مرحلے میں کرتا ہے یا آخری مرحلے میں کرتا ہے۔ یقیناً ثواب ایک جیسا نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الحدید آیت نمبر 10، فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں قتال کیا،
اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، ان کا درجہ زیادہ ہے ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور وقاتلوا اور اللہ کی راہ میں قتال کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، مگر دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے بہترین وعدے ہیں۔ اب کام تو دونوں نے کیا اور بہترین کام، بہترین اجر و ثواب بھی دونوں کے لیے، لیکن مرتبے میں فرق۔ جو پہل کرنے والے ہیں ان کا مرتبہ زیادہ ہے بنسبت ان کے جنہوں نے کام تو کیا لیکن بعد میں۔ صحیح مسلم کی حدیث بڑی مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جو کسی سے دم نہ کروائیں گے، خود کریں گے۔ لا یسترقون، کسی سے مطالبہ نہیں کریں گے دم کرو، لیکن خود وہ اپنے آپ کو دم تو کریں گے۔ ولا یتطیرون، کسی چیز میں نحوست نہیں سمجھیں گے۔ ولا یکتبون، اور علاج معالجے کی غرض سے اپنے جسم کو داغیں گے نہیں۔ اور وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کریں گے۔ فرمایا کہ یہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اس مجلس میں موجود عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ آپ نے فرمایا، اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ اس کو، عکاشہ بن محصن کو، ان 70,000 میں شامل کرتے۔ مجلس میں موجود ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے گیا ہے۔ عکاشہ ان 70,000 میں شامل ہو گیا لیکن تم پیچھے رہ گئے، یعنی ان 70,000 میں شرکت کے لیے عکاشہ بن محصن سبقت لے گئے۔ اسی طرح کسی بھی کام میں سبقت کا اجر و ثواب اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں سے آخر میں دنیا میں آئی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ حکم الحاکمین سب سے پہلے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ ونحن اول من يدخل الجنہ، جنت میں سب سے پہلے یہ امت داخل ہوگی۔ کسی بھی قوم میں جو عبادت کا دن ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ امت محمدیہ کے لیے عبادت کا دن ہفتے میں جمعے کا دن ہے، یعنی ایک ہفتہ جو ہے اس میں جمعے کا دن عبادت کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ امت دنیا میں سب سے آخری امت ہے، لیکن یہود و نصارہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کا دن پہلے دے دیا۔ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے، ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے، اور اتوار کا دن عیسائیوں کے لیے۔ تو اس میں بھی اس امت کو اللہ نے سبقت دے دی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ایک قوم
جن کا تعلق مضر قبیلے سے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کا ایک وفد حاضر ہوا۔ ان کی مالی حالت بہت ہی کمزور تھی، لما رآ بہم من الفاقہ، فقر و فاقہ کی وجہ سے جو ان کی حالت ہو چکی تھی، کپڑے اور ان کے پاس کوئی ڈھنگ کی چیز بھی نہیں تھی، ان کی اس فقر و فاقہ والی حالت کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی فتمعر وجہ رسول اللہ، آپ کا چہرہ مبارک بھی متغیر ہو گیا۔ آپ نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اذان دو، نماز کا ٹائم ہوا، آپ نے نماز پڑھائی۔ آپ نے پھر لوگوں کو صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا، ان لوگوں کی حالت کو دیکھ کر کہ ان کے اوپر خرچ کرو۔ صحابہ کرام میں سے رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی 1 درہم لے کے آیا، کوئی 2 درہم لے کے آیا، کوئی تھوڑی سی چیز لے کے آ گیا، لیکن ایک انصاری صحابی اٹھا، گھر گیا، جب واپس آیا تو اس انصاری صحابی کے پاس ایک بہت بڑا تھیلا تھا سامان کا، اور اٹھانے سے وہ عاجز آ چکا تھا، اس کے لیے اٹھانا اس تھیلے کو مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جذبے کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی فوراً گھروں میں گئے، اور جو بھی جس کو میسر آیا اس نے وہ ساز و سامان لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو ساز و سامان کے ڈھیر لگ گئے، دو ڈھیر لگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا، اور آپ نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها من بعدہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، آغاز کرے، ابتدا کرے، نیکی کے کام میں ابتدا کرے، سبقت لے جائے دوسروں سے، اور اسے دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو اور وہ بھی اس نیکی میں شریک ہو جائیں، تو جو پہلا آدمی ہے اس کو اپنے عمل کا بھی ثواب ملے گا، اور اس کو دیکھ کر جتنے لوگوں نے بھی اس نیکی کے کام میں حصہ لیا، جتنا ان کو اجر و ثواب ملے گا، ہر ایک کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا، کسی کا اجر و ثواب کم نہیں ہوگا۔ لہذا کسی بھی نیکی کے کام کا آغاز کرنا۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ادا کرنے اور خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آنا، اس کے اندر حکم یہ ہے کہ جلدی آؤ، امام کے قریب ہو کر بیٹھو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں جب کوئی آئے گا تو اس کو اتنا اجر و ثواب ملے گا جتنا ایک اونٹ ذبح کر کے اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کا۔ دوسرے مرحلہ میں جو آئے گا اس کو اجر و ثواب گائے کے برابر، گائے کی قربانی، تیسرا بکری، مینڈا، چوتھے نمبر پر مرغی، پھر انڈے کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب امام خطبہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے، وہی فرشتے جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ تھے، جو اجر و ثواب لکھ رہے تھے، تو وہ فرشتے اپنا ساز و سامان، اپنے رجسٹر فائلیں بند کر دیتے ہیں، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور اللہ کا ذکر توجہ سے سنتے ہیں۔
تو اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوا کہ صرف جمعہ میں شرکت کافی نہیں ہے، بلکہ پہلے درجے میں آنا اور باقاعدہ جو خصوصی انعام ہے اس انعام کا بھی اپنے آپ کو مستحق بنانا. صرف جمعے میں شرکت نہیں کرنا کہ آخر میں آ گئے، شریک ہو گئے، پہلے مرحلے میں آنے کی کوشش. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز ادا کرنے اور نمازیں ادا کرنے کے لیے جلدی آیا کرو. فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخِّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا. اگر ایک شخص نماز میں آتا تو ہے، جمعہ میں شریک تو ہوتا ہے، لیکن لا یزال یتباعد، وہ دوسرے لوگوں سے پیچھے رہتا ہے، پہنچ جاتا ہے لیکن پیچھے آخر میں. تو فرمایا کہ اللہ اس کو جنت سے لیٹ کر دیں گے. دوسرے لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور ایسا آدمی جنت میں لیٹ جائے گا، تاخیر سے جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ نماز میں شرکت کے لیے تاخیر کر رہے ہیں، لیٹ کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تقدموا واتموا بی ولیأتم بکم من بعدکم. فرمایا آگے بڑھو اور نماز میں میرے پیچھے صف بناؤ. اور جو قوم لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرہم اللہ، جو لوگ پیچھے رہتے ہیں اللہ پھر ان کو پیچھے کر دیتا ہے. تو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ پیچھے. مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم ایسے صفیں نہیں بناتے جیسے فرشتے اللہ کے سامنے بناتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ فرشتے اللہ کے سامنے کیسے صفیں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتمون الصفوف الاول ویتراصون فی الصف. فرشتے پہلے پہلی صفوں کو پورا کرتے ہیں، پھر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو لہذا آگے بڑھنا، پہلی صف کو پورا کرنا، نیکی میں سبقت کرنے کا ارادہ اور کوشش کرنا، واہ، اس سے انسان اس نیکی کو حاصل کر لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آذان دینے میں اور صف اول میں شریک ہونے میں کتنا اجر و ثواب ہے، تو فرمایا کہ پھر قرآن اندازی کر کے پہلی صفوں میں شریک ہو، قرآن اندازی کر کے. اور صحیح مسلم کی حدیث اور آج کی گفتگو کی آخری بات ہے، آگے بڑھنا، پہلی صفوں میں شریک ہونا، یہ انتہائی خوش نصیبی والا عمل ہے. آپ نے فرمایا کہ خیر الصفوف الرجال اولها وشرها آخرها. فرمایا کہ جب صفیں بنائی جائیں تو وہ امام کے سامنے کھڑے ہونے والے لوگ، امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے لوگ، انہیں اللہ اکبر، پہلی صفوں میں شریک ہونے والے لوگ، ان کو بہترین قرار دیا گیا ہے. امام کے پیچھے پہلی صفیں، مردوں کی پہلی صفیں، یہ بہترین ہیں، اور جو آخر میں ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. تو اب اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک ہے کوئی کام کرنا، مگر ایک یہ ہے کہ دوسروں سے بڑھ کر جلدی کرنے کی کوشش کرنا.
دوسروں سے بڑھ کر جلدی کرنے کی کوشش کرنا. فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کرو. لہذا نیکی کے کام میں سبقت کرنا، آگے بڑھنا، یہ انتہائی افضلیت والا عمل ہے. اس میں انسان نیکی سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، اور اللہ احکم الحاکمین کا پسندیدہ عمل بھی یہی ہے. میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں نیکی کرنے اور نیکی میں سبقت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھ کر حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ احکم الحاکمین اس کے اوپر استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.